بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی 170ویں حدیث پر ہمارا کلام چل رہا تھا، اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ جس وقت یہ ذرا چھوٹے بچے تھے، نابالغ تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے حجرے میں گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، اور اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے آئے، پھر آپ نے 4 رکعات نماز پڑھی، پھر آپ سو گئے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے مجھے دیکھ کر کہا کہ کیا چھوٹا لڑکا سو گیا ہے، یا اس کے مشابہ اور کوئی الفاظ فرمائے۔ حضرت ابن عباس کو شبہ ہے کہ شاید یہ الفاظ کہے تھے یا کوئی اور کہے تھے، لیکن آپ جاگے ہوئے تھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو میں آپ کی بائیں جانب، الٹی جانب آ کر کھڑا ہو گیا، تو آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا۔ ایک روایت میں کان سے پکڑ کر پہلے ادھر کیا، پھر سرکار نے اس طرح کر کے اپنے سیدھی جانب کھڑا کر دیا۔ پھر آپ نے 5 رکعات نماز پڑھی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹے لینے کی آواز سنی، اور پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ تو اس حدیث پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ پہلی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جستجو تھی، اور یہ حدیث بخاری شریف میں تقریباً 19 مقام پر آئی ہے، جس میں مختلف طریقے سے اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ کسی میں کچھ اضافہ ہے، کسی میں کمی ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک اور حدیث میں جو اسی طرح کی حدیث ہے، اس میں کہتے ہیں کہ میں اصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں، تو اس لیے میں نے اجازت لے کر آپ حجرے میں رہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص خود صاحب خانہ اجازت دے دے تو پھر یہ کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کی پرائیویسی آپ متاثر کر رہے ہیں، کہ اس وقت حجرے چھوٹے چھوٹے تھے، زوجین ہیں، کوئی آپس میں بات کرنا چاہیں، کوئی کلام کرنا چاہیں، کوئی گفتگو کرنا چاہیں، تو کوئی تھرڈ پرسن اگر ہو، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ بچے تھے لیکن بہرحال ذی شعور تھے، تو جھجک محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر اجازت نہ ہوتی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل معیوب اور معتوب بھی کیا ہوتا، لیکن آپ کو باقاعدہ اجازت دی گئی تو آپ حجرے میں تشریف لے آئے تھے، اور پھر جو کچھ آپ نے مشاہدہ کیا، جو کچھ آپ نے دیکھا، وہ سب آپ نے بیان کر دیا، اور یہ حدیث لوگوں تک پہنچی اور آگے سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ اس سے ہمیں یہ ایک ضمنی مسئلہ معلوم ہو گیا کہ کسی کی پرائیویسی متاثر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پہلے ان سے اجازت طلب کریں۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ خوش دلی سے اجازت دے رہے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بعض مہمان ہوتے ہیں، وہ کسی کے گھر اچانک پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں زیادہ کمرے نہیں ہیں، وہ خود بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، 2 کمرے ہیں، ایک میں بچے سوتے ہیں، ایک میں میاں بیوی سوتے ہیں۔ بعض اوقات تو اتنا چھوٹا گھر ہوتا ہے کہ ایک ہی کمرہ ہوتا ہے سونے کا، اور وہ مہمان بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو یہاں کچھ 1-2 دن ٹھہریں گے۔ خصوصاً جب ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتے ہیں تو سامنے والے کی تکلیف، ان کی پرائیویسی اور ان کے دیگر معاملات کا لحاظ کیے بغیر زبردستی براجمان ہو جاتے ہیں، اور اس سے پھر پورا گھر اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے تھوڑا سا خیال کریں۔ اگر کوئی بھائی سن رہے ہیں، کوئی بہن سن رہی ہیں، تو ذرا احساس و شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کسی کے اوپر بوجھ بن جانا، جا کے بیچارے کو ڈسٹرب کر دینا ان کی پرسنل لائف کو، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہر شخص اپنے گھر میں ایک مخصوص انداز سے زندگی گزار رہا ہے، اور خصوصاً آج کے دور میں کچھ پریشانی، کبھی کوئی مسئلہ ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیچارہ کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، کوئی کیسے انداز سے اپنی لائف گزار رہا ہے۔ اب اس میں ذرا بھی کسی کی مداخلت بیجا ہوتی ہے تو پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کھانا پکانے کے مسائل، پھر پردے کے مسائل بعض اوقات ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ تو ایسا میں کسی نے پوچھا تھا کویسچن کہ ایک ہی کمرہ ہے اور 4-5 مہمان وہاں پہنچ گئے، بتائیے، اور اسی ایک کمرے کے اندر وہ سو بھی رہے ہیں، اس میں میاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے بیچاری، اب وہ کیسے سوئے گی، وہ مرد کیسے سوئیں گے؟ عجیب و غریب صورتحال۔ لیکن بعض لوگ اس احساس و شعور سے بالکل عاری ہوتے ہیں،
وہ دوسرے کی تکلیف کو نہیں دیکھتے، اپنا مطلب حل کرنا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پر آئے کون ہوٹل بک کرائے، کون کرائے پہ کمرہ لے، رشتہ دار ہیں نا، ان کے پاس ٹھہر جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، اور پھر بھی بعض اوقات سامنے والے کا احسان نہیں مانتے ہیں، کسی جا اپنے علاقے میں واپس جا کر برائی ہی کرتے ہیں، ارے جی ہم پہنچے تھے ہمیں تو کچھ کھانے کو صحیح نہیں پوچھا، یہ کھلا دیا وہ کھلا دیا، رضائیاں نہیں تھی، گدے نہیں تھے، ہمیں اسی طرح سونے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے خود غرض رشتہ داروں سے، بہرحال میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہر ایک کو بالکل محروم کر دے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے خود غرض رشتہ داروں کو احساس و شعور کی دولت سے مالا مال کر دے کہ وہ کچھ خیال کرے اپنے رشتہ داروں کا اور ان پر ایسا اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت ضروری کام ہے، ہمیشہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ان کو اطلاع دیں کہ بھئی ہم آنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم ایک دن آپ کے پاس ٹھہریں گے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور اس ٹھہرنے کے اندر بھی پھر یہ احتیاط کہ پورا یہ نہیں کہ پورا کنبہ آ کے وہاں پہ ڈیرا ڈال لے خانہ بدوشوں کی طرح، تو ایک آدھ آدمی وہاں پہنچے، ان کے پردے کا بھی لحاظ ہونا چاہیے اور دیگر ان کے مسائل کا بھی، جو ان کی پریشانیاں ہیں، جو ان کو متوقع مسائل سامنے درپیش ہو سکتے ہیں، ان سب کا خیال رکھ کر آدمی وہاں پر پہنچے۔ اور اگر یقین ہے کہ نہیں ہمارے جانے سے تکلیف ہی ہوگی، اگرچہ وہ بڑا دل کر کے خوش دلی سے بھی ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، تو پھر بہرحال اس گھر میں نہ ٹھہریں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور اگر مجبوری ہے، ایمرجنسی ہے اور کوئی اور دیگر مسائل ہیں تو پھر بہرحال اس کی اجازت تو ہے، لیکن ان تمام امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ مشاہدہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر میں آ گئے، تو یہ اس کا مطلب ہے پہلے پہنچے ہوئے تھے، پھر سرکار نے 4 رکعات نماز پڑھی۔ تو بعض نے تو کہا ہے کہ یہ 2 سنت 2 نفل تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ 4 تہجد ہی تھے جو سرکار نے پڑھے، لیکن بہرحال زیادہ صحیح وہی قول ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد جب انسان سوتا ہے تو سونے کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں اسی کو تہجد کہتے ہیں، تو یہ گویا کہ 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل تھی۔ پھر یہ کہتے ہیں، اب یہ دیکھیں چھوٹے بچے ہیں لیکن ذوق کتنا ہے کہ ایک بزرگ کی عبادات، ان کے معمولات کو میں دیکھوں اور میں خود بھی اپناؤں، تو آپ جاگے ہوئے ہیں اور سرکار سو رہے ہیں حالانکہ، لیکن آپ جاگے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب سرکار اٹھتے ہیں اور کب میں ان کے معمولات کو دیکھ کر اکتساب فیض کی سعادت حاصل کرتا ہوں، تو لہذا آپ جاگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا یہ چھوٹا لڑکا سو گیا ہے؟ الفاظ دیکھیے سرکار نے کیا فرمایا، ثم قال نام الغلیم، غلیم یہ غلام کی تصغیر ہے، یعنی بہت ہی چھوٹا سا لڑکا، چھوٹا غلام، چھوٹا لڑکا، غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں، غلام جو غلام بھی ہوتا ہے جیسے آخر غلام ہوتے ہیں تو لڑکے کو بھی کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ چھوٹا سا لڑکا سو گیا ہے، تو یہ ہے تصغیر۔ اس میں تصغیر وہ ہوتا ہے کہ جسے ایک دوسرے اسم سے بنایا جاتا ہے، اور اس لیے کہ جس ذات کے لیے آپ اس کو استعمال کرنے والے ہیں، یا تو اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، یا اس کی حقارت کا بیان مقصود ہے، یا اظہار محبت مقصود ہے، تو اس کو پھر اسے کہتے ہیں اس میں تصغیر۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو تینوں کی مثال دیتا ہوں، جیسے قرشن، یہ ایک قرش ایک سمندری جانور تھا جو دوسروں پہ غالب آیا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والوں نے اس کی قرش کی بنائی تصغیر قریش، اور اپنے قبیلے کا نام رکھا، اور یہ عظمت کے لیے رکھا تھا کہ عظمت کا اظہار مقصود تھا کہ ہم قرش سے قریش بنائیں گے، اور اشارہ اس طرف کرنا مقصود تھا کہ جیسے قرش جانور سمندری جانوروں کے اوپر غالب آتا ہے، ایسا ہمارا قبیلہ بھی دوسرے قبیلوں پر جب جنگ وغیرہ ہوتی ہے تو غالب آتا ہے، یہ حسب و نسب کے اعتبار سے ہمارا قبیلہ دوسرے قبیلوں سے فوق ہے۔ تو اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے قریش، تو یہ عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں تصغیر بنایا گیا۔ ایک ہوتا ہے حقارت کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے عبد غلام کو کہتے ہیں، اس سے عبید بنا دیا جائے، ان چھوٹا سا حقیر سا ایک غلام، یہ عبد سے عبید بن گیا۔ اور ایک ہوتا ہے پیار میں، محبت میں کسی کو کہا جاتا ہے، یعنی اس میں تصغیر بنایا جاتا ہے، جیسے یہ تھا غلیم۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار نے نام رکھا، ہرہ بلی کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آستین میں ایک بلی کا بچہ لیے ہوئے تھے، سرکار کی نگاہ پڑی تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ، یعنی اے چھوٹی سی بلی والے،
تو حرہ کی تصغیر بنائی حریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی سے پھر معروف ہو گئے ابو ہریرہ۔ عبد الرحمن آپ کا نام ہے اصل میں، لیکن آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نام سے معروف اور مشہور ہو گئے، آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اب یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو یہ نام دیا یا حرہ کی تصغیر بنائی، یہ کوئی نفرت میں تو نہیں بنائی نا، پیار میں بنائی، محبت میں بنائی ہے، لہذا اظہار محبت کے لیے تصغیر بنانے میں حرج نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات مطلقاً بس یہ کہہ دیا جاتا ہے جی اس میں تصغیر نہ بنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تصغیر استعمال نہ کریں کیونکہ یہ حقارت پر دلالت کرتا ہے، تو ہمیشہ نہیں ہوتا۔ پیار محبت کے لیے بھی اس کا مطلب ہے سرکار کے قبیلے کو قریش بھی نہ کہے، کیونکہ قریش جو ہے وہ اس میں تصغیر ہی ہے، اور پھر اس قبیلے کو سرکار کی طرف منسوب کرنا اس میں تصغیر کے بعد یہ مناسب نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسماء تصغیر استعمال نہ کیے جائے، کہ ایک حقارت کا پہلو بھی تو اس میں ہے، لیکن اگر کوئی استعمال کرتا ہے کوئی قابل گرفت نہیں ہے۔ پیار محبت میں یا سرکار کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو کسی سلسلے میں، اگر اس کے لیے وہ اس میں تصغیر استعمال کرتے ہیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اس میں ہمارا مشورہ بہرحال یہی ہوگا عوام الناس کے لیے اور دینی طلباء کے لیے جو اس کی کوئی کوشش، عملی کوشش اپنی طرف سے کرنا چاہیں، کہ وہی اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے جائیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہوں۔ یہ نہیں کہ اب اپنے پاس سے خود بنا کے اور سرکار کے لیے ان کو استعمال کیا جائے، چاہے قصد و ارادہ اظہار محبت کا یا اظہار عظمت کا ہو، لیکن بہرحال اپنی طرف سے کوشش نہ کرے کہ اس میں غلطی کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو منقول ہیں ان کو استعمال کر لیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو آپ تو پہلے ہی جاگے ہوئے تھے، تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے۔ پھر نبی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو میں آپ کی بائیں جانب آ کر کھڑا ہوا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں نوافل کی جماعت کے بارے میں کلام کیا تھا اور میں ابھی کروں گا انشاءاللہ، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس لیے پروگرام کو چھوڑا تھا، لیکن میں پھر ایک ترتیب سے لے کر آ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز تہجد پڑھنے کے لیے، یہ نفلی نماز تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک روایت کے مطابق، اس میں نہیں ہے دوسری روایت میں، کہ کان سے پکڑا اور پیچھے سے یوں لائے اور پھر ادھر سے پکڑ کر اپنے سیدھی جانب کھڑا کر لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دو آدمیوں کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، اور جب دو آدمی جماعت کریں تو پھر مقتدی امام کے سیدھی جانب کھڑا ہو، بائیں جانب کھڑا نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دوران نماز کوئی ایسا عمل کرنا کہ جو بہت ہی معمولی سا ہو اور وہ ادب نماز کے، احترام نماز کے خلاف نہ ہو، کرنا بالکل جائز ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باقاعدہ پکڑ کر اس طرح، ایک ہاتھ جیسے رکھا ہوا، ایک ہاتھ سے یہ پہلے ادھر کیا، پھر اس کو رکھا، پھر یہاں سے ان کو ادھر کو کر لیا، تو یہ عمل نماز کے اندر کیا ہے سرکار نے، لیکن اس سے نماز وغیرہ یہ احترام نماز کے خلاف نہیں کہلائے گا۔ اس طرح کی روایات پر غور و تفکر کر کے پھر فقہا نے نماز میں جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں اصلاح نماز کے لیے، اضافی عمل کیے جاتے ہیں، ان کی دو قسمیں بنائیں، ایک عمل کثیر، ایک عمل قلیل۔ کثیر معنی بہت زیادہ عمل، اور قلیل کا مطلب تھوڑا عمل، اور ان کی تعریف یہ رکھی، کئی تعریفات کی گئی ہیں، لیکن زیادہ معروف تعریف یہ ہے کہ اگر نمازی دوران نماز کوئی ایسا عمل کرے کہ بالفرض اگر کوئی اس کو دور سے دیکھ رہا ہوتا تو دیکھنے والے کو یقین حاصل ہوتا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس عمل کو کہیں گے عمل کثیر۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس نے ایک جیب میں سے کنگھا نکالا اور شیشہ نکالا، ایک جیب سے کنگھا نکالا اور بال بنانے لگا دوران نماز۔ اب آپ دیکھیں اگر دور سے کوئی اس کو دیکھ رہا ہوتا تو اس حالت میں دیکھتے ہوئے کیا کہتا، یا کیا یقین کرتا کہ یہ نماز میں نہیں ہے؟ اسے کہیں گے عمل کثیر، اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ نئے سرے سے نماز کو پڑھنا ہوگا۔ اور دوسرا ہوتا ہے عمل قلیل۔ عمل قلیل اسے کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا، اگر یہ آدمی کوئی حرکت یا عمل کرتا ہے، دور سے دیکھنے والا شک میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں نماز میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر صرف شک کے حد تک ہے تو اسے عمل قلیل کہیں گے، اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔
اور یہ بلا ضرورت کرنا مکروہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہے، نماز قائم رہے گی۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک جیب میں موبائل بجنے لگا، تو آپ نے ہلکے سے یوں ہاتھ ڈالا، نکالا، اور آپ کو اندازہ تو ہوتا ہے کہ بٹن کہاں ہے، اور آپ نے اس کو اسٹاپ کر دیا، بلکہ بند کر دیا اور جیب میں رکھ لیا۔ اب ایک ہاتھ خالی ہلکے سے یوز ہو رہا ہے، اب اگر کوئی دور سے دیکھے گا تو شبہ پڑے گا پتہ نہیں یہ نماز میں ہے کہ نہیں۔ اس کا ساکت کھڑا ہونا، ایک ہاتھ اس کا یہاں پر رکھا ہوا ہونا، اور پھر سے ایک ہاتھ سے کچھ حرکات کرنا ظاہر کرتا ہے، حرکت یہ ظاہر کر رہی ہے شاید نماز میں نہیں، لیکن احترام سے کھڑا ہونا، سر جھکا کے کھڑا ہونا، ایک ہاتھ کا پیٹ پر ناف کے نیچے موجود ہونا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ نماز میں ہے، تو یہ شبہ پڑ گیا، تو اور شبے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ عمل قلیل نماز میں جائز ہے بلا ضرورت، لیکن یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں چونکہ ضرورت متحقق تھی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس مقصد کے لیے حجرے میں حاضر ہوئے تھے کہ کچھ دیکھیں اور سیکھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکھانے کی ضرورت کے تحت دوران نماز آپ کو یہ سکھا دیا کہ سیدھی جانب، الٹی جانب نہ کھڑے ہوں بلکہ سیدھی جانب آ کے کھڑے ہوں۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا، پھر اس پہ ہماری گفتگو پچھلے پروگرام میں چلی تھی اور لاسٹ تک پہنچی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھی تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس نفل نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جماعت سے نفل پڑھنا تو یہ بخاری سے بھی ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہوا۔ بلکہ آگے ایک روایت آئے گی جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر مدعو کیا، یا رسول اللہ آپ تشریف لا کر ایک میرے گھر میں نماز پڑھ دیں، کیونکہ جب بارشیں آتی ہیں تو بیچ میں ندی نالے بہت تیزی کے ساتھ بہتے ہیں، تو میں ادھر حاضر نہیں ہو سکتا، تو میں اپنے اسی مقام پہ نماز پڑھ دوں جہاں پر آپ نماز ادا فرمائیں گے۔ تو سرکار ان کی دلجوئی کے لیے تشریف لے گئے اور اشراق چاش کے وقت پہنچے تھے۔ پھر آپ نے جب نماز پڑھنا، نفل پڑھنا چاہے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ تو یہ کثیر جماعت تھی جو ہوئی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ نوافل کی جماعت کی ہو اور اس کی باقاعدہ دعوت دیو کہ آؤ بھی میرے ساتھ مل کے نفل پڑھو، ایسا نہیں تھا۔ تو فقہا نے تداعی کے ساتھ نوافل کی جماعت کو منع کیا ہے۔ تداعی کا مطلب ہوتا ہے باقاعدہ دعوت دینا، بلا کر نماز پڑھنا، تو یہ لغوی معنی یہ ہے۔ اور اصطلاحی طور پر اصطلاح فقہ میں تداعی کا مفہوم یہ ہے کہ امام کے علاوہ 4 مقتدی ہوں، امام کے علاوہ 4 مقتدی ہوں تو یہ تداعی کے ساتھ جماعت کرنا کہلاتا ہے، اور اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ عمل ہے جس کو کریں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن نہ کرنا بہتر تھا، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن یہ علماء متقدمین نے لکھا ہے، پہلے والے علماء نے، اور لیکن پھر انہوں نے یہ منع کیا کہ یہ نوافل کی جماعت قائم نہ کریں، جو قائم کرے گا تو مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی کا قول کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اچھا، منع کرنے کی وجہ کیا تھی اس زمانے میں؟ کہ لوگ فرض جماعت کی بڑی رغبت رکھتے تھے، اور بڑی جماعت ہوتی تھی، لوگ کثیر آتے تھے نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں، تو فقہا نے اس لیے منع کیا کہ اگر نوافل کی اجازت دیں گے تو فرض کی جماعت میں قلت پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا نیکسٹ پروگرام میں، وقت بہت ہی قلیل ہے، امید ہے کہ آپ اسے بھی ضرور دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔